ہو علم کا چراغاں کہ اصلاح امت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوتشم ایک حکایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک عورت کپڑے کی دکان پر گئی۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اس نے ایک تاجر سے جا کر کپڑا خریدا۔ تاجر کے ہاں جو ہے نا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس عورت کا دل جو ہے وہ اس نوجوان پر آ گیا۔ اس نے کپڑا تھوڑا خریدنا تھا لیکن نوجوان کو دیکھ کر اس نے کپڑا زیادہ خرید لیا۔ جب کپڑا زیادہ خرید لیا تو اس نے بہانہ لگایا کہ یہ کپڑا مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، تو اس تاجر سے کہا، دکاندار کے مالک سے کہا کہ ایسے کریں کہ یہ نوجوان میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ میرے گھر جا کر کپڑا چھوڑ آئے۔ تو وہ راضی ہو گیا، اس نے اس نوجوان کو بھیج دیا۔ تو وہ نوجوان اس نے کپڑا اٹھایا اور اس عورت کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس کے ہاں پہنچا تو اس عورت کی نیت جو تھی وہ درست نہیں تھی، تو اس نے کنڈی لگا لی اور اس نے برائی کی طرف بلانا چاہا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو سورت اتاری گئی یعنی سورہ یوسف، اس کی تلاوت کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیا عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس امت کا وہ مومن ہو اور ہو بھی وہ ایسا ہی کہ وہ نیک تھا نوجوان، لیکن اس کے دل میں یہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے بار بار بلایا تو اس نوجوان نے انکار کر دیا برائی کا۔ بالآخر اس عورت نے کہا، اگر تو میرے ساتھ برائی نہیں کرے گا تو میں شور شرابہ کروں گی اور تو بدنام ہو جائے گا اور تجھے مارا پیٹا بھی جائے گا۔ تو اس نوجوان نے ہاں کر دی اور اس نے کہا، ایک شرط ہے کہ مجھے جو ہے نا پہلے لیٹرین میں یعنی باتھ روم میں مجھے جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کافی دیر اس نے نا باتھ روم میں گزار دیا تو عورت انتظار کرتی رہی۔ بالآخر اس نے جا کر دیکھا کہ اس نوجوان لڑکے نے اپنے بدن پر جو ہے وہ گندگی لگا لی۔ تو وہ عورت اسے دیکھ کر کہنے لگی، تو اتنا گندا تھا، میں تو تجھے حسین و جمیل سمجھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ تو مان گیا ہے، لیکن تو نے تو اپنے جسم کو، اپنے تن کو گندا کر لیا ہے، تو جا دفع ہو جا، باہر چلا جا۔ اس نے اس کو بھیج دیا۔ یعنی وہ نوجوان برائی سے بچ گیا۔ اور جب وہ اس عورت کے گھر سے باہر نکلا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہا تھا، مولا تیرا شکر ہے کہ میرا تن گندا ہوا ہے، میرا من گندا نہیں ہوا ہے۔ تو پھر حکایت میں آتا ہے کہ جب وہ نوجوان اس دنیا سے چلا گیا، کہتے ہیں اس کی جلدی موت ہو گئی تھی، وہ جب اس دنیا سے چلا گیا نا تو اس کے جسم سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ وہ اگرچہ اس کی ظاہری بدن جو تھا وہ گندگی کے ساتھ تھا، لیکن رستے میں اس نے ایک چشمے سے جیسے ہی اس نے غسل کیا تو خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے کئی سالوں تک خوشبوئیں آتی رہی۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمارا ظاہر گندا ہو جائے لیکن ہمارا باطن گندا نہ ہو، کیونکہ باطن ایسی چیز ہے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو حضور نے اشارہ کر کے فرمایا، ہوا قلب، فرمایا وہ تمہارا دل ہے، یعنی جو اندر ہے، جو من ہے، یہ گندا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ ظاہری تن گندا ہو جائے، لباس گندا ہو جائے، لیکن ہمارا اندر باطن جو ہے وہ گندا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے صاف ہی رکھنا چاہیے۔ اور اس صاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے اس نوجوان کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے خوشبوئیں آتی رہی ہیں، اسی طرح ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے جسم سے بھی خوشبوئیں آئیں گی، ہماری قبر سے بھی خوشبوئیں آئیں گی۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ ہو علم کا چراغاں کہ اصلاح امت ہو جائے۔